سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے، حق نے جس کو بلند کیا۔ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے، حق نے جس کو بلند کیا۔ دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور کسی جانب کیوں جائیں، اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب کیوں جائیں، اور کسی کو کیوں دیکھیں۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی، دکھ کی ڈوب کھڑی تو کیا۔ فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی، دکھ کی ڈوب کھڑی تو کیا۔ ہم پر ان کے فضل کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ہم پر ان کے فضل کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے۔ دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ان کے در سے سب ہو آئے، جا نہ سکا تو ایک میں ہی۔ ان کے در سے سب ہو آئے، جا نہ سکا تو ایک میں ہی۔ یہ ایک تصویر تمنا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔
یہ ایک ایک تصویر تمنا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج ہم حج و عمرہ تربیتی مجالس کی دوسری نشست میں سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی حاضری کو، اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں، اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ مقصد چونکہ ہمارے بیٹھنے کا یہ ہے کہ دین اسلام کے ایک بڑے اور مبارک فرض اور رکن حج کی ترتیب، حج کا طریقہ، حج کے آداب، حج کے بنیادی مسائل ہمارے سامنے آ جائیں، اور چونکہ اس عمل میں انسان ایک بڑی قربانی دے کے جاتا ہے، اپنے مال کی، وقت کی، جان کی، مصروفیات کی، تو اس قربانی کے بعد بھی اگر خدا نخواستہ کسی مسلمان بھائی یا بہن کا حج متاثر ہو، خراب ہو، ناقص ہو، تو یہ بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے انسان اس عمل کو سیکھ کر جائے، پوچھ کر چلے، تو انشاءاللہ انسان کا یہ عمل محفوظ ہو جاتا ہے۔ کل کی مجلس میں آپ کے سامنے بات آئی کہ حج کی بنیادی طور پر کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے جس کو کہتے ہیں حج افراد، جس میں صرف حج کا احرام پہن کر حاجی اپنے گھر سے جاتا ہے، صرف حج کا، اس میں عمرہ نہیں، اور جب حج سے فارغ ہوگا تب وہ احرام اتارے گا۔ دوسری قسم یہ ہے کہ حج تمتع، یعنی جب حاجی گھر سے نکلے تو وہ احرام کس چیز کا باندھے؟ عمرے کا احرام باندھے گا، اور عمرے کا احرام باندھ کے جا کے مکہ مکرمہ میں عمرے کے تمام افعال سے فارغ ہو جائے، احرام اتار دے اور اپنے نارمل کپڑوں میں، لباس میں آ جائے۔ پھر جب حج کے ایام شروع ہو
تو مکہ مکرمہ میں ہی اپنے ہوٹل سے اپنے مقام سے حج کا احرام باندھ کر حج کے لیے روانہ ہو جائے، اور یہ چونکہ آسان صورت ہے۔ تیسری قسم حج کی وہ ہے جو کہلاتی ہے حج قران۔ حج قران یہ ہے کہ حاجی جب اپنے علاقے سے روانہ ہو تو وہ جو احرام باندھے اس احرام میں وہ کس کی نیت کرے؟ عمرے کی بھی نیت کرے اور حج کی بھی نیت کرے۔ اسی ایک احرام میں جا کے پہلے عمرہ کروں گا، پھر جب عمرے سے فارغ ہو جاؤں گا تو احرام نہیں کھولوں گا، بلکہ حج کا انتظار کروں گا، اور جب حج شروع ہوگا تو اسی احرام میں جا کے حج پورا کر کے پھر احرام کھولوں۔ یہ تینوں قسمیں ہیں اور تینوں پر عمل کرنے کی گنجائش ہے، لیکن کل آپ سے بات عرض ہوئی کہ ان میں سے نسبتاً جو آسان اور راحت والی صورت ہے وہ کون سی ہے؟ حج تمتع کی۔ اور عام طور پہ ہمارے پاکستان سے جانے والے احباب اسی قسم کو ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ اس میں آسانی بھی ہے، راحت بھی ہے، اطمینان بھی ہے۔ اور اس سفر میں یاد رکھیں کہ انسان کو اپنے اوپر کوئی بوجھ نہیں لینا چاہیے، جتنا ہو سکے انسان سکون اور تسلی کے ساتھ جائے۔ اس لیے ہم نے ترتیب یہی شروع کی کہ ایک آدمی جب گھر سے جا رہا ہے تو حج تمتع کے لیے وہ روانہ ہوا، اور جب حج تمتع کے لیے وہ گیا، مکہ پہنچ گیا، عمرے سے فارغ ہو گیا، تو عمرے کا مکمل طریقہ کل کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے، امید ہے کہ وہ آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا۔ عمرے سے آپ فارغ ہو گئے، اور اب حج میں جتنے دن باقی ہے آپ مکہ مکرمہ میں ہوں گے اور حج کے انتظار میں ہوں گے۔ حج کے جو کل ایام ہے وہ کتنے ہیں دوستو؟ 5 ہیں۔ یہاں ایک اہم اور موٹی بات یاد رکھیں، حج کی ادائیگی کے لیے اللہ پاک نے جو دن مقرر کیے ہیں، ضروری دن حج کی ادائیگی کے وہ ہے 5، اور جو چھٹا دن ہے وہ ہے اختیاری۔ دو باتوں میں فرق ہوتا ہے نا، ایک ہے ضروری اور ایک ہے اختیاری۔ جیسے مثال کے طور پہ کہا جائے کہ بھئی آپ نے یہ بل ضروری بھرنا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، اور ایک ہوتا ہے آپ کو کہا جائے بھئی آپ کے پاس آپشن ہے، بھرے نہ بھرے مرضی ہے۔ تو حج کے کتنے دن ضروری ہیں دوستو؟ 5، اور اختیاری دن کتنے ہیں؟ 1۔ جو چھٹا دن ہوگا وہ اختیاری دن ہوگا، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ حج اسلامی سال کے 12ویں مہینے میں یعنی ذو الحجہ میں ادا ہوتا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اس مہینے کی کس تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے؟ 8 تاریخ سے۔ 8، 9، 10، 11، 12، یہ 5 دن حج کے ضروری دن ہیں، 8 سے لے کر 12 تک، اور 13ویں تاریخ جو ہے، جو چھٹا دن ہے، یہ اختیاری دن ہے دوستو۔ بات سمجھ گئے؟ تو 5 دن حج کے ضروری ہے اور چھٹا دن حج کا جو ہے وہ کیا ہے؟ اختیاری ہے۔ شروع کون سی تاریخ کو ہوگا؟ 8 تاریخ سے ہوگا۔ 12 کو ضروری اعمال ختم ہو جائیں گے، اگر کوئی ایک مزید دن دینا چاہے تو وہ 13 تاریخ کا دن ہوگا۔ گویا کہ ایک مسلمان حج فرض سے فارغ ہو جاتا ہے 5 دن میں، یا زیادہ سے زیادہ 6 دن کے اندر۔ ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ اب حج کی ترتیب اور طریقہ کیا ہے؟ بالکل آسان ترین عمل ہے۔ یہ بڑی ایک تعجب کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے اور ماحول میں اگر آپ دیکھیں، تمام اعمال کے مقابلے میں حج کو ایسا پیش کیا جاتا ہے جیسے ایک مشکل ترین کام ہے، حالانکہ آسان ترین کام ہے دوستو۔ آپ دیکھ لیں گے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ عمرے میں طواف ہے، سعی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے لیے آپ کو کوئی کہیں اوپر چڑھنا پڑے، کہیں اترنا پڑے، کہیں بہت لمبا سفر کرنا پڑے، کچھ بھی نہیں۔ حج آسان ترین عمل ہے، بشرطے کہ انسان اس کو سیکھ لے اور ترتیب کے ساتھ اس کے اندر جائے۔ تو آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم حج کا مختصر لیکن مکمل طریقہ بیان کریں گے۔ آپ حضرات کی پوری توجہ یہاں پر مطلوب ہوگی، حج سے پہلے، پھر حج کے دوران، اور پھر حج کے بعد۔ آپ سے بات ہوئی کہ جب مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ حج سے، عمرے سے فارغ ہو گئے
اور ابھی حج میں کچھ دن باقی ہیں، تو یہ حج سے پہلے کے دن ہے نا، تو ان دنوں میں آپ مکہ میں رہ کے کیا کریں گے؟ جی، نفلی طواف کر سکتے ہیں، اپنی نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، اور اگر دل چاہے دوبارہ عمرہ کرنے کا تو آپ کے سامنے تذکرہ آیا کہ مسجد عائشہ جا سکتے ہیں، مسجد جعرانہ جا سکتے ہیں، مسجد حدیبیہ جا سکتے ہیں. یہ سب جگہ ہیں جو حدود حرم سے باہر کیے، وہاں جا کے احرام باندھ کے نیت کر کے دوبارہ ایک عمرہ کر لیں. تو حج سے پہلے کے ایام تو اس طرح اعمال میں، عبادات میں لگ کر اللہ سے مانگتے ہوئے گزارنا ہے. ہوتے 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 تاریخ آ جائے گی کون سی دوستو؟ ذی الحجہ کی 8 تاریخ آ جائے گی. اب ہمارا حج شروع ہوگا اور ہم مکہ مکرمہ کے اندر ہے اور اب حج کی تیاری شروع کرنی ہے. جی، یہ مکہ مکرمہ ہے دوستو، اور اس کے اطراف میں ہوٹل بنے ہوئے ہیں، اور اب تو جو کہ مزید توسیع ہو چکی ہے اور جدید عمارتیں بن رہی ہے. کسی نہ کسی عمارت کے اندر انسان کی رہائش ہوتی ہے عارضی طور پہ. تو انتظار کیا جائے گا 8ویں تاریخ کا، 8 ذی الحجہ کا. 8 ذی الحجہ کا دن آ گیا، اب آپ نے حج کی تیاری اپنے ہوٹل سے شروع کرنی ہے. جی، سمجھ لیں کہ اس حج میں فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں. یہ کیوں سمجھ لیں دوستو؟ اس لیے کہ ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے کہ اگر فرض رہ جائے، فرض، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے دوستو؟ اگر فرض رہ جائے تو وہ عمل ادا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ایسے مثال کے طور پہ آپ نے فرض نماز پڑھی ابھی مغرب کی، تو اگر کوئی ساتھی ایسا ہے کہ وہ آ کے کہے کہ جی مجھ سے تو تیسری رکعت کا ایک سجدہ رہ گیا، تو سجدہ فرض ہے نا، تو آپ کیا کہیں گے کہ نماز ہو گئی یا دہرانی پڑے گی؟ دہرانی پڑے گی. فرض رہ جائے تو عمل رہ گیا، وہ عمل کرنا پڑے گا دوبارہ. واجب رہ جائے تو اس کی تلافی کی ایک شکل شریعت دے دیتی ہے. جیسے نماز میں اگر واجب رہ جائے تو نماز آپ کی ختم نہیں ہوئی، لیکن آخر میں کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو. سجدہ سہو سے آپ کا کام چل جائے گا، نماز ادا ہو جائے گی. حج کے فرائض کل کتنے ہیں دوستو؟ 3. اگر خدا نخواستہ ان 3 میں سے کوئی ایک فرض رہ جائے تو سمجھے کہ اس مسلمان کا حج ہی ادا نہیں ہوا. وہ فرائض کتنے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ نمبر 1 احرام، نمبر 2 وقوف عرفہ. عرفات کا میدان جو ابھی آپ کے سامنے آئے گا، 8 تاریخ کو حج شروع ہوگا، 9 کو آپ پہنچ جائیں گے میدان عرفات میں. یہ یاد رکھیں، یہ جو 9 تاریخ ہے اور عرفات کا جو میدان ہے، یہ حج کا سب سے بنیادی رکن ہے جس کو کہتے ہیں وقوف عرفہ. تھوڑی سی دیر بھی مل جائے لیکن ضرور ملے. اگر کسی نے ایک لمحہ بھی میدان عرفات میں نہیں گزارا اور 9 ذی الحجہ گزر گئی، چاہے وہ منی میں رہے، چاہے مزدلفہ میں رہے، چاہے طواف زیارت کرے، سب کر لے، وقوف عرفہ نہیں کیا، حج ادا نہیں ہوا دوستو. فرض ہے. تیسرا فرض کون سا ہے؟ طواف زیارت کا. یہ جو آخر میں طواف ہوتا ہے، طواف زیارت کہلاتا ہے، یہ فرض طواف ہے. تو یہ 3 حج کے فرائض ہے، احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارت. جی، واجبات حج 6 ہیں دوستو. نمبر 1 سعی. یہ سعی کا عمل کہاں پر ہوتا ہے دوستو؟ صفا مروہ میں. نمبر 2 وقوف مزدلفہ. یہ مزدلفہ، یہ بھی حج میں ابھی ذکر آ جائے گا کہ جس طرح منی کا میدان ہے، عرفات کا ہے، اسی طرح مزدلفہ کا ایک میدان ہے، وہاں جا کے رات گزارنی ہوتی ہے. اور یہ جو مزدلفہ کا وقوف ہے، وقوف کہتے ہیں وقت گزارنے کو، یہ واجب ہے. رمی جمار، جس کو ہم کہتے ہیں شیطانوں کو کنکر مارنا، 3 دن شیطانوں کی رمی ہوتی ہے، یہ واجب ہے. نمبر 4 قربانی. لیکن یہ قربانی کون سے حاجی کے ذمے ہے؟ جو حج قران کر رہا ہو یا حج تمتع کر رہا ہو. تو کون سا والا رہ گیا؟ حج افراد. حج افراد والے کے ذمے قربانی واجب نہیں ہے دوستو، مستحب ہے. کرنا چاہے کر لے، نہیں کرے تو نہیں کرے. ہم جس حج کی ترتیب بیان کر رہے ہیں دوستو، وہ کون سا حج ہے؟ حج تمتع. اس میں قربانی ہوگی.
نمبر 5 حلق یا قصر، یعنی جب حج سے فارغ ہوگا 10ویں دن جب رمی کر لے گا تو گنجا کروانا یا چوتھائی سر کے بال کٹانا یہ واجب ہے. اور سب سے آخری واجب ہے طواف وداع. جب مکہ سے رخصتی ہو رہی ہو، واپسی ہو رہی ہو، تو جو طواف ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ طواف وداع. یہ 6 جو اعمال ہے دوستو یہ کیا ہے؟ واجبات ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے، کوئی ایک بھی، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کا حج نہیں ہوا، لیکن واجب رہ جانے کی وجہ سے کیا کرنا پڑے گا؟ دم دینا پڑے گا. ایک بکرا یا ایک دمبا وہ حدود حرم کے اندر ذبح کر کے اس کا گوشت فقیروں میں بانٹا جائے گا، اس کی ترتیب وہاں پر ہوتی ہے. یہ واجبات حج ہے. جی چلیں. اب حج کا طریقہ دیکھیں مختصراً، آگے پھر بالکل نقشوں کے ساتھ ہم آپ سے عرض کرتے ہیں. حج کا پہلا دن کون سا ہے دوستو؟ 8 ذی الحجہ. ٹھیک ہے، یہاں سے حج شروع ہوگا 8 ذی الحجہ. اس دن آپ مکہ مکرمہ میں تھے اور 8 ذی الحجہ کو آپ روانہ ہو جائیں گے کہاں کے لیے دوستو؟ منا کے لیے. ٹھیک ہے، منا کا نقشہ، جگہ کی پہچان، مصروفیات، یہ آپ نے سب سمجھنی ہے. دوسرا دن جب ہوگا 9 ذی الحجہ ہو گئی. 9 ذی الحجہ کو آپ کہاں پہ موجود ہے دوستو؟ منا میں. اب منا سے نکل کر ہم نے کہاں جانا ہے دوستو؟ عرفات جانا ہے. عرفات کا نقشہ، جگہ کی پہچان، مصروفیات، یہ سب باتیں آ رہی ہے. اچھا، 9 ذی الحجہ کا دن جب گزرے گا اب رات آ رہی ہے دوستو. بات سمجھ گئے دوستو؟ رات آ رہی ہے، حج کی تیسری رات. یہ 10 ذی الحجہ کی رات ہوگی، ہم مزدلفہ آ جائیں گے. منا گئے، 9 کو عرفات آئے، اور 9 کی ہی رات کو عرفات سے نکل کے کہاں آ گئے؟ مزدلفہ آ گئے. مزدلفہ آئیں گے، مزدلفہ میں رات کیسے گزارنی ہے یہ سب باتیں. اب حج کا تیسرا دن ہے 10 ذی الحجہ کا، واپس منا آ جائیں گے دوستو. آپ سمجھ گئے دوستو؟ سفر مکہ سے شروع ہو کے کہاں آیا تھا؟ منا. منا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر منا. سب سے زیادہ وقت حاجی نے حج کے 5 دنوں میں کہاں گزارنا ہوتا ہے؟ منا کے اندر. 10 ذی الحجہ کا دن منا میں، اور یہ سب سے مصروف ترین دن ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں. جو 10 تاریخ کا دن ہے حاجی کا سب سے مصروف دن ہے. منا واپس آنا ہے، اور اس دن کیا مصروفیات ہوگی یہ سب باتیں آ رہی ہے. جی. چوتھا دن 11 ذی الحجہ آپ منا میں ہی ہوں گے. کیا کرنا ہے؟ مصروفیات یہ آپ کے سامنے. 5واں دن 12 ذی الحجہ منا میں ہوں گے. کیا مصروفیات؟ یہ آپ کے سامنے آئے گا. چھٹا دن، اب آپ بتائیے چھٹا دن ضروری ہے یا اختیاری ہے؟ اختیاری ہے. اس دن بھی اگر آپ رہنا چاہیں تو آپ منا میں ہی ہوں گے. اور اس دن کی کیا مصروفیات ہے یہ ختم. اب حج کے بعد طواف وداع کی ادائیگی ہوگی اور آپ حاجی بن جائیں گے. ٹھیک ہو گئی بات دوستو؟ اب دیکھیں جی. اب بہت غور سے سنیں ایک ایک چیز کو. 8 ذی الحجہ کی تاریخ آ گئی، آپ مکہ میں ہیں. کہاں پر ہے؟ مکہ میں. فجر مکہ میں پڑھ لیا آپ نے، یعنی حرم شریف میں. وہاں کوئی نماز حرم کی ضائع نہیں ہونی چاہیے، ارادے اور اختیار سے. اگر انسان کہیں دور ہو یا کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے. تو 8 ذی الحجہ کی فجر تو آپ نے مکہ میں پڑھ لی. فجر پڑھ کر اب نکلنا ہے کس کے لیے؟ منا کے لیے نکلنا. اب منا کے لیے نکلنا ہے دوستو، حج کا احرام باندھنا ہے نا. پہلا فرض کیا ہے؟ احرام باندھنا ہے. احرام باندھنے سے پہلے اچھی طرح اپنے ہوٹل میں غسل کر لیں، جسم کی صفائی کر لیں، زائد بال، ناخن وغیرہ صاف کر لیں تسلی کے ساتھ بالکل. اور احرام کی 2 چادریں پہن لیں حج کے لیے. جو نئی چادریں ہوں تو زیادہ بہتر ہے. اس لیے عرض کیا تھا کہ عمرے کے لیے آپ ایک احرام پہن کر جائیں تو دوسرا احرام آپ کے بیگ میں ہونا چاہیے. تو حج کے لیے نیا احرام رکھیں بالکل. وہ احرام کی 2 چادریں آپ پہن لیں. ہے ساتھی؟ اچھا ایک ساتھ کیا ہوا اوپر پھر کیا ہے؟ تو پہننے کے لیے ایک ساتھ ہی کر دیا پورا، ایک ساتھ کیا ایک ہی چادر.
اب دیکھیں دوستو، احرام پہننے کا ایک مسئلہ لوگ اس کو بعض دفعہ مشکل سمجھتے ہیں کہ بھئی احرام کیسے باندھیں گے. کوئی مشکل کام نہیں. ہمارے کراچی والوں کے لیے یہ چیز مشکل اس لیے کہ ہم تہبند پہننے کے اور اس کے عادی نہیں ہے نہ گاؤں دیہات کے لوگ وغیرہ، وہ اس چیز کے لیے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ بالکل بلا تکلف گھوم رہے ہوتے ہیں. تو خیر، احرام کے باندھنے کا طریقہ آسان سمجھ لیں کہ احرام کیسے پہنیں گے. مردوں کے لیے احرام پہننے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ 2 چادریں ہیں دوستو، ایک تہبند کی طرح نیچے پہننی ہے اور ایک چادر اوپر اوڑھنی ہے. دیکھیں، یہ تو اوپر اوڑھنے والی چادر ہے. اس طرح چادر اوڑھ لیں گے جیسے ہم سردی میں شال اوڑھتے ہیں. اچھا، اسی ضمن میں سمجھ لیں ایک لفظ آیا تھا استباع، کہ جب آپ مطاف میں اتریں گے احرام میں تو سیدھے ہاتھ کو کیا کر دیں گے؟ ننگا. وہ کیسے کریں گے؟ دیکھیں، یہ سیدھا ہاتھ نکل آیا اور یہ ہو گیا. ہو گئی بات دوستو. اوپر کی چادر کا تو نارمل طریقہ یہ ہے، پورا اوڑھ لیں، لیکن جب مطاف میں اترے تو طواف کے دوران مرد کے لیے استباع ہے کہ اس کا سیدھا ہاتھ کھلا ہوا ہو. اس کا یہ طریقہ. نیچے کا احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تہبند کی طرح. اچھا، اس میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو پیر ہے نا ہمارے، یہ بالکل چوڑے ہوں. یہ پیروں کو اتنا کشادہ رکھیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری تو عادت ہوتی نہیں، ہم اس طرح نارمل کھڑے ہو کے باندھ دیتے ہیں گول گول. جب چلنے لگتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جی پیر تو جام ہو گئے. پیر بھی تو اسٹیپ بھی اٹھانے نا، سیڑھیوں پہ چڑھنا ہے، بس میں چڑھنا ہے آپ نے. اس لیے جتنا پیر چوڑا کر لیں شروع میں. اور اس احرام کی جو چادر ہے اس کو بالکل نیچے تک لے آئیں، اس لیے کہ جب انسان اس کو فولڈ کرتا ہے نا، یہ اوپر ہوتی چلی جاتی ہے. تو شروع سے احرام کی چادر کو اوپر نہ رکھیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نیچے لٹکا کر رکھیں، آپ کے ٹخنوں تک آ جائیں. ٹھیک ہے، اب موڑ لیں اس کو. اب باندھنے کا طریقہ کوئی بھی ہو، لیکن جب اس کو لائیں نا تو اس طرح اس کو موڑتے رہیں، یہ بالکل مضبوط ہو جائے گا. بات سمجھ گئے دوستو؟ پیر چوڑے رکھیں، اور اگر پیٹ ہے تو اس کو تھوڑا اندر کر لیں، اندر کریں شروع میں، اس لیے کہ جب احرام کی چادر آ جائے گی اور آپ پیٹ پھر نکالیں گے تو وہ خود سیٹ ہو جائے گا اپنی جگہ پر. یہ چند باتیں یعنی ایک بہتری کی ہے، اس لیے آپ سے عرض کر دی. اچھا جی، تو آپ نے احرام پہن لیا ہوٹل میں، ہوٹل ہی کے کمرے میں، اس لیے کہ احرام پہن کے دوبارہ آپ حرم نہیں جا سکتے. یہاں میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا انتظامی طور پہ، تقریباً چونکہ ہم ایک گروپ کے تحت چل رہے ہوتے ہیں نا، کوئی پرائیویٹ ہے کوئی گورنمنٹ ہے لیکن گروپ ہوتا ہے، کبھی بھی اس میں اپنے آپ کو انفرادی نہ بنائیں. پتہ چلے جی وہ فلاں تو ہے ہی نہیں، کہاں ہے وہ؟ میں حرم میں 2 رکعت نفل پڑھنے گیا تھا، ساری جماعت رکی ہوئی ہے اور وہ جناب ابھی تشریف لا رہے. جو انتظامیہ طے کرے، امیر طے کرے، اس کے تابع بنے. ہمیشہ سفر میں کسی کو تکلیف مت دیں کبھی بھی. جو وقت طے ہو جائے پہنچنے کا، اترنے کا، آنے کا، سب اس ترتیب اور نظم کے ساتھ چلیں. نہ کوئی آپ کی وجہ سے پریشان ہوگا، نہ کوئی آپ کے لیے برا سوچے گا دوستو. تو اس لیے آپ نے فجر پڑھ لی، احرام پہن لیا اور ساتھیوں کے ساتھ آپ بیٹھ گئے. اب جہاں ہمیں نکلنا ہے کس کے لیے؟ منا کے لیے. منا مکہ مکرمہ سے بالکل قریب ہے دوستو. اب تو جو نفق سرنگیں بنی ہیں، ان سرنگوں کے بعد مکہ اور منا کا فاصلہ منٹوں پر ہے، یعنی 15 20 25 منٹ میں گاڑیاں آرام سے پہنچا دیتی ہے. پیدل جو لوگ حج کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم 40 45 منٹ میں نفق عبور کر کے منا چلے جاتے ہیں، پھر نفق عبور کر کے مکہ آ جاتے ہیں. اب دور کی کہانی نہیں ہے دوستو. تو منا آپ پہنچ جائیں گے. منا ایک بالکل کھلا میدان ہے دوستو، لیکن یہاں پر خیموں کا ایک شہر بنا دیا جاتا ہے. اب تو یہ خیمے مستقل ہو گئے، لیکن پہلے جیسے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، سنا ہے، آپ نے بھی بزرگوں سے سنا ہوگا کہ پہلے بالکل کچے خیمے ہوتے تھے، کپڑے کے عارضی، اور جب حج ختم ہوتا تھا اس کو ہٹا دیتے تھے. لیکن پھر پے در پہ جب حادثات ہوئے، خاص طور پہ آج سے غالباً 25-26 سال پہلے منا میں ایک بڑی آگ لگ گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور اس میں ہزاروں حجاج اکرام شہید ہوئے.
اس کے بعد پھر وہاں کی گورنمنٹ نے یہ فائر پروف خیمے لگا دیے. فائر پروف, یہ جتنے اوپر کی چھت نظر آ رہی ہے یہ فائر پروف ہے, اس پہ آگ کا اثر نہیں ہوتا, محفوظ ہو گئے. اس لیے اب یہ مستقل یہاں پر جمے ہوئے ہوتے ہیں یہ خیمے. اچھا, وہاں کی زبان میں یہ خیمے کہلاتے ہیں مکتب. کیا کہلاتے ہیں دوستو؟ مکتب. مکتب کے نمبر ہوتے ہیں, مکتب نمبر 1 4 6 8 10. مینا چونکہ بہت بڑی جگہ ہے اور لاکھوں حاجی ایک وقت میں حرکت کر رہے ہوتے ہیں. انسان ہے, ساتھیوں سے دور ہو گیا, فیملی الگ ہو گئی, تو مکتب نمبر یاد رکھیں دوستو. کبھی بھی آپ نہیں بچھڑیں گے, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. وہاں جو انتظامیہ ہوتی ہیں ان کو کہے بھائی مکتب نمبر 4 5 8, وہ آپ کی رہنمائی کریں گے, آپ پہنچ جائیں گے وہاں. تو خیر, ان میں سے کسی نہ کسی خیمے میں انسان کی ترتیب ہوتی ہے. آپ اپنے گروپ کے ساتھ آ جائیں گے اور اپنا جو چھوٹا سا ایک بیگ بنائے دوستو. حج کے جو 5 دن ہوتے ہیں نا, اس میں یہ بات یاد رکھیں, مکہ کے ہوٹل سے نکلتے ہوئے کوئی بڑا بیگ نہ بنائے اور نہ بالکل خالی ہاتھ جائیں. چھوٹا سا ایک بیگ بنائے جس میں آپ کی چادر ہو, اگر تکیے کی عادت ہو ایک چھوٹا سا تکیہ رکھ لے, اور ایک کپڑوں کا جوڑا بھی رکھ دے احتیاطی طور پہ, ایک تولیہ رکھ دے وغیرہ, ایسی جو نارمل ضروری چیزیں, وہ ایک چھوٹا سا جو آپ کے ہاتھ میں آ سکے. ایک چھتری ہو آپ کے پاس, ایک پانی کی بوٹل ہو جس میں آپ پانی بھر سکیں, یہ لے کے آپ مینا چلے گئے. مینا پہنچ گئے, 8 ذی الحجہ ہے. فجر آپ نے کہاں پڑھی تھی دوستو؟ مکہ میں پڑھی تھی. اب مینا میں جا کے کیا کرنا ہے؟ خیمے میں ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھنی. اب بتائیں اس میں کون سا کام مشکل ہے؟ یہ نماز ہم کراچی میں بھی پڑھ رہے ہیں, مکہ مکرمہ میں بھی پڑھ رہے تھے, مینا کے خیمے میں بھی پڑھ رہے ہیں, کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. 8 ذی الحجہ کی عشاء جب آپ نے پڑھ لی, رات ہو گئی, رات بھی مینا میں گزاریں گے. خوب عبادات کریں, اعمال میں لگے رہے, تلاوت تسبیحات. رات گزر جائے گی, 9 ذی الحجہ کی فجر مینا میں ہی پڑھ لیں گے. بات سمجھ گئے؟ تو یہ کل کتنی نمازیں مینا میں آ گئی؟ 5. ظہر عصر مغرب عشاء 8 تاریخ کی, اور 9 کی فجر بھی آپ نے کہاں پڑھ لی؟ مینا میں پڑھ لی. فجر ہو گئی. اب آپ کو گروپ کی شکل میں ترتیب کے ساتھ مینا سے لے جائیں گے کس کی طرف؟ عرفات کی طرف. یہ یاد رکھیں, یہ اہم ترین حج کا رکن اب ادا ہونے جا رہا ہے. جی جی, یہ مینا کے خیمے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ جو دائرے بنے, یہ اس طرح مکتب کے اوپر نمبر لگے ہوتے ہیں, یہ جو پیلے پیلے آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو اگر آپ کہیں دائیں بائیں ہو گئے, دور ہو گئے, تو دور سے دیکھیں کہ مکتب نمبر آپ کا کہاں ہے, وہ نظر آئے گا آپ کو, آپ پہنچ جائیں گے بآسانی اپنے مکتب میں. جی اچھا جی, اب 9 کو آپ کے گروپ میں لایا گیا. مینا سے آپ کہاں آ گئے دوستو؟ عرفات میں آ گئے. اچھا, مینا میں تو ایک ترتیب بن گئی, خیمے بن گئے, کچھ نہ کچھ شکل ہے, آبادی ہے, ایک ماحول ہے. عرفات تو کھلا میدان ہے, اس میں خیمے بنے ہیں لیکن عارضی خیمے ہیں, اس لیے کہ وہاں دن کا آدھا حصہ گزارنا ہوتا ہے, مغرب تک کا بس. اس لیے وہاں یہ چیز نہیں کہ جی میرے خیمے میں تو یہ نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے اور یہ فیسلٹی نہیں, یہ چیزیں وہاں نہیں ہوگی دوستو. اگر ہم حج کرنے جا رہے ہیں تو حج ہے ہی قربانی کا نام دوستو. لہٰذا عرفات پہنچ گئے, ایک مناسب خیمے میں آپ کو لے جائیں گے جو آپ کے گروپ کا ہوگا, آپ اس میں داخل ہو جائیں گے. عرفات میں کیا کرنا ہے اب غور سے سنیں. فجر تو آپ نے مینا میں پڑھ لی, ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھیں گے اگر امام حج مل جائے. کون مل جائے؟ امام حج. امام حج سے مراد وہاں کی حکومت کی طرف سے باقاعدہ ہر سال حج کے ایک امام طے ہوتے ہیں, اور یہ صحابہ کے دور سے ایک ترتیب ہے. امام حج آپ نے سنا ہوگا, ہمارے ہاں اس دن خطبہ آتا ہے, لوگ کہتے ہیں امام حج خطبہ دے رہے ہیں, یہ وہی ہوتا ہے. تو امام حج اس تاریخ کو عرفات میں مسجد ہے, مسجد نمرہ, ابھی آ جائے گی. مسجد نمرہ میں وہ نماز پڑھاتے ہیں. اگر کسی کو حج کا امام مل جائے تو امام تو ظہر پڑھا کے پھر فوراً عصر پڑھائیں گے ایک ساتھ. یہ اس جگہ کی ایک خصوصیت ہے عرفات کی کہ ظہر کے وقت میں پہلے ظہر ہو جائے گی, پھر اس کے فوراً بعد کیا ہو جائے گی؟ عصر ہو جائے. لیکن یہ بہت مشکل ہے. ایک وقت میں 20 25 30 حاجی 30 لاکھ حاجی
مومنٹ کر رہے ہیں اور آپ کہے جی میں مسجد نمرہ پہنچ جاؤں، مشکل ہوتا ہے. خاص طور پہ آپ اگر گروپ کے ساتھ ہے، فیملی کے ساتھ ہے، مستورات کے ساتھ ہے، ہرگز اس کی کوشش نہ کریں، اس تکلف میں نہ پڑیں، اپنے خیمے میں رہیں. امام حج آپ کو نہیں ملے تو اب مسئلے میں کیا فرق آئے گا کہ ظہر اور عصر اپنے اپنے وقت میں خیمے میں جماعت سے پڑھیں گے. اب جو آپ کے گروپ کے امام ہوں گے نا، کوئی نہ کوئی عالم ہوتے ہیں، تو ظہر کے وقت میں وہ ظہر پڑھا لیں گے، پھر آپ اپنے اعمال میں لگ جائیں. پھر عصر کا وقت جب آئے گا تو وہ عصر پڑھا لیں گے. ظہر اور عصر بیک وقت اسی صورت میں پڑھنی ہے جب آپ کو کون مل جائے؟ امام حج مل جائے. بات سمجھ گئے دوستو؟ یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ ظہر کے بعد سے وقوف کا آغاز، یہ وقوف عرفہ اصل یہ ہے دوستو. جیسے ہی آپ ظہر پڑھیں گے وقوف عرفہ کا وقت شروع ہو گیا. وقوف کے لفظی معنی ہے کھڑے ہونے کے، اس لیے کہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ تشریف لائے، ظہر اور عصر کی نماز آپ نے ایک ساتھ پڑھائی، اس لیے کہ آپ خود امام الحج تھے. اور اس کے بعد آپ نے عرفات میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگی. کب تک؟ غروب تک، مغرب کے وقت تک اللہ کے پاک پیغمبر نے کھڑے ہو کر امت کے لیے دعائیں مانگی. آپ بتائیں کتنی رحیم اور شفقت والی ہستی ہے. تو ہمارے لیے تو خیر کمزور لوگ ہیں، اس لیے علماء نے لکھا کہ سہولت سے کچھ دیر انسان کھڑے ہو کر دعا مانگ لے، پھر بیٹھ جائے، تسبیحات پڑھ لے، پھر مانگ لیں، اور آخر وقت جب ہو جائے، مغرب کا وقت قریب آ جائے، تو پھر اجتماعی دعا کی ایک شکل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. جن علماء کے ساتھ جب لوگ ہوتے ہیں تو اس طرح کی ترتیب ہوتی ہے. بہرحال انسان دعا مانگے تو عرفات میں اصل چیز اللہ پاک سے مانگنا ہے. دعا کی قبولیت کی بہت بڑی جگہ ہے، اور یہاں حضور علیہ السلام نے امت کے ایک بہت بڑے حصے کی بخشش اللہ پاک سے کروائی ہے. اس لیے اس وقت کو، اس موقع کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے وقوف عرفہ میں. لہذا ظہر کے بعد وقوف کا آغاز ہوگا، خوب دعائیں مانگے انسان. جی یہ عرفات کے راستے ہیں، یہ بورڈ لگے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر انسان عرفات کی حد میں نہیں آیا نا دوستو، بعض دفعہ چونکہ یہ جو معلم حضرات ہوتے ہیں ان کو تو اپنی ترتیب پوری کرنی ہوتی ہے کہ بھئی حاجی جائیں، اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ تسلی کر لیں کہ آپ عرفات کی حد کے اندر ہے. اگر آپ باہر رہ گئے، وقوف عرفہ نہیں ہوا تو حج ادا نہیں ہوگا، اس لیے تسلی کرنی چاہیے. جی اب یہ اہم بات ہے کہ عرفات کے دن کا ایک عمل ہے حدیث پاک سے، بہت مجرب اور بہت آسان، بہت بڑا عمل ہے دوستو، جو حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا. اب میدان عرفات میں حاجی کہتا ہے بھئی میں کتنی دعائیں مانگوں، کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی. سورہ اخلاص کون سی صورت ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. پہلے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ پھر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ بھی کتنی مرتبہ پڑھ لیں؟ 100 مرتبہ. تیسرے نمبر پہ 100 مرتبہ کیا پڑھ لیں؟ درود شریف. کتنی چیزیں ہو گئی؟ پہلے 100 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر 100 مرتبہ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ وحدہ، پھر 100 مرتبہ درود شریف. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا کوئی امتی میدان عرفات میں آئے اور وہ یہ عمل کر لے، 100 مرتبہ 3 تسبیحات کو پڑھ لے یہ جو ہے، اور پھر اگر یہ پورے میدان عرفات والوں کی مغفرت کی دعا کرے گا، اللہ سب کی مغفرت فرمائے. اتنا بڑا عمل ہے دوست، چھوٹا نہیں. یہ چیزیں ہماری سیکھنے کی ہے دوستو. وہاں وقت ہوتا ہے، انسان جتنا سیکھ کر جائے گا وقت کو قیمتی بنا لے. تو اس عمل کا لازمی اہتمام کرے، اور اس کے بعد پھر اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے، جن جن نے آپ سے درخواست کی ہو ان کے لیے، اور اللہ کی رحمت کی حد نہیں دوستو، پوری امت کے لیے دعائیں مانگ، تو بڑا موقع ہوتا ہے. جی یہ ہے دوستو وہ مسجد نمرہ جو عرفات کی مسجد ہے، جہاں امام حج آ کر ظہر اور عصر کی نماز پڑھاتے ہیں اور پھر خطبہ دیتے ہیں دوستو. جی ختم. اچھا، ہم عرفات پہنچے تھے دوستو 9 ذی الحجہ کو
فجر پڑھ کے عرفات آ گئے تھے. کتنی نمازیں ہم نے پڑھ لی وہاں پہ؟ ظہر پڑھ لی اور عصر پڑھ لی. عرفات کے میدان میں کب تک رکنا ہے؟ غروب تک. جیسے ہی مغرب کا وقت داخل ہوگا، جیسے ہی مغرب کا وقت، تو عام طور پہ جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے مغرب کی اذان ہوتی ہے، نماز پڑھنی ہے، لیکن نہیں. اللہ کا حکم کیا ہے؟ میدان عرفات میں جیسے ہی 9 تاریخ کی مغرب ہوگی تو غروب ہوتے ہی مغرب پڑھے بغیر مغرب چھوڑ دیں. شریعت کا حکم ہے. پڑھے بغیر کہاں کے لیے نکل جائیں گے؟ مزدلفہ کے میدان کے لیے نکل جائیں گے. مغرب نہیں پڑھی آپ نے، اور آپ عرفات سے مزدلفہ جائیں گے گاڑیوں میں. ٹریفک ہوتا ہے، راستے جام ہو جاتے ہیں. بہرحال جب آپ مزدلفہ پہنچیں گے نا، یہ مزدلفہ کا میدان ہے. اچھا، منی میں تو خیمے اچھے ہیں، عرفات میں کچے ہیں، اور مزدلفہ میں آپ کھلے آسمان کے نیچے ہیں. وہاں تو پھر رات آسمان کے نیچے بڑی زبردست رات ہے. تو آپ جب مزدلفہ پہنچیں گے تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مغرب کا وقت لازماً نکل چکا ہوگا. نکل گیا، عشاء کا وقت داخل ہو چکا ہے، لیکن اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. شریعت کا حکم ہے ہم مزدلفہ جب پہنچیں گے تب وضو وغیرہ بنا کر، ہر جگہ وضو خانے، واش روم ترتیب ہوتی ہے، سب کچھ موجود ہوتا ہے. وضو وغیرہ بنا کر ہم نے اب کون کون سی نماز پڑھنی ہے؟ مغرب کی اور عشاء کی. ایک اذان دی جائے گی دوستو، الگ الگ 2 اذانیں نہیں ہوگی، ایک اذان دی جائے گی. اس کے بعد اقامت دے کر پہلے کون سی نماز پڑھیں گے؟ مغرب کی. پہلے مغرب کی کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ 3 رکعتیں پڑھ لیں گے. اس کے بعد اذان نہیں ہوگی عشاء کے لیے الگ. بات سمجھ گئے؟ مستقل اذان نہیں ہوگی. عشاء کی اقامت کہی جائے گی اور عشاء کی نماز امام کے پیچھے پڑھی جائے گی. اور کتنی رکعتیں پڑھی جائے گی؟ 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی. مسافر ہوں گے نا ہم لوگ. بات سمجھ گئے؟ 2 رکعتیں. یہ مغرب اور عشاء کی نماز آپ نے کہاں پر پڑھ لی؟ مزدلفہ کے اندر پڑھ لی. ٹھیک ہو گئی بات دوستو؟ اچھا، اب رات گزارنی ہے مزدلفہ میں. کیا کرنا ہے؟ مزدلفہ میں آپ نے جماعت سے نماز پڑھ لی، عبادت میں رات گزاریں، آرام بھی کریں. اس رات حضور علیہ السلام نے عبادت بھی کی، آرام بھی فرمایا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس رات میں انسان سنت کی نیت سے آرام بھی کر لے. اگلا دن حاجیوں کا مصروف ترین دن ہوتا ہے، اس لیے راحت اسی میں تھوڑا سا آرام کر لیں، عبادت کر لیں، تہجد پڑھ لیں. اور ایک اہم ترین کام، رمی کے لیے کنکر جمع کر لیں. اگلے دن 10، 11، 12 کو ہمیں شیطانوں کی رمی کرنی ہے، پتھر مارنے. تو یہ پتھر نہ ہمیں پاکستان سے لے جانے ہیں، نہ مکہ میں ملیں گے، نہ منی میں ملیں گے، نہ عرفات میں ملیں گے. یہ پتھر کہاں سے جمع کرنا ہوتے ہیں؟ میدان مزدلفہ سے. بات سمجھ گئے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں. میدان مزدلفہ سے پتھر جمع کرنے ہیں. اور کل کتنے پتھر جمع کر لیں؟ 70 پتھر کم از کم جمع کر لیے جائیں. اور اس کی وجہ میں آپ حضرات سے ابھی عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں، پہلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو صرف ایک شیطان کو کنکر مارنے ہوتے ہیں 7 پہلے دن. 11 یعنی دوسرے دن تینوں کو 7 مارنے. تو 7 کو 3 سے ملٹیپلائی کرے کیا بنے گا؟ 21 ہو گئے. 21 یہ اور پہلے دن والے 7 کتنے ہو گئے؟ 28 ہو گئے. 12 کو پھر جا کے تینوں شیطانوں کو 7 کنکر مارنے، 21 ہو گئے. 21 اور 28 کو پلس کریں تو کتنے ہو گئے؟ 49 ہو گئے. 49 ہو گئے نا؟ ہو گئے نا 49. اگر کسی کا ارادہ ہو 13 ذی الحجہ، جس کو آپ نے کہا اختیاری دن ہے، اس اختیاری کا یہی مطلب ہے. 13 کی رمی کرنا اختیاری ہے، سنت ہے، انسان کے پاس موقع ہو تو کر لینا چاہیے. تو 13 کو پھر جا کر تینوں شیطانوں کو 7 کنکر مارنے، 21 ہو گئے. 49 میں 21 ایڈ کرے کتنے ہو گئے؟ 70 بن گئے نا دوستو. ہاں، تو 70 کنکر لے جائیں، اور اس سے اوپر ہو تو زیادہ اچھا ہے، کبھی ہاتھ سے گر بھی جاتے ہیں انسان کے. تو یہاں سے 70 کنکر چھوٹی سی تھیلی میں جمع کر لیں، اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں. جی چلیں جی. اچھا،
یہ دوستو مزدلفہ کی مسجد ہے، مسجد مشعر الحرام، جہاں آپ نے رات گزاری نا، یہاں پر بھی ایک مسجد بنی ہے، اور اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد مشعر الحرام۔ بات سمجھ گئے؟ تو جیسے کل آیا کہ منی کی مسجد خیف ہے، عرفات میں مسجد نمرہ ہے، مزدلفہ میں مسجد مشعر الحرام ہے۔ خیر، رات گزر گئی دوستو، 10 ذی الحجہ کی صبح ہو گئی، فجر کی نماز بالکل ابتدائی وقت میں مزدلفہ میں پڑھیں، بالکل ابتدائی وقت میں، جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہو آذان ہو جائے گی، اور بالکل شروع وقت میں فجر کی نماز پڑھ لیں، اور جب فجر سے آپ فارغ ہو گئے تو اب وقت شروع ہو جائے گا وقوف مزدلفہ کا۔ ہم نے وقوف عرفہ کیا تھا نا، وقوف عرفہ کا کیا مطلب تھا؟ اللہ سے کھڑے ہو کر دعا مانگنا، یہی مطلب ہے وقوف مزدلفہ کا۔ یہاں وقت تھوڑا ہوتا ہے، فجر کے بعد انسان کھڑے ہو کر دعا مانگنا شروع کر دے، اور طلوع شمس یعنی سورج نکلنے سے پہلے پہلے منی کے لیے کیا ہو جائے؟ روانہ ہو جائے۔ زیادہ وقت نہیں ہوتا، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے۔ تو وقوف عرفہ فرض ہے، اور وقوف مزدلفہ کیا ہے دوستو؟ واجب ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو 10 ذی الحجہ کی فجر آپ نے مزدلفہ میں پڑھی، وقوف کیا، دعا مانگی، سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ مزدلفہ چھوڑ کر روانہ ہو گئے، کس کے لیے؟ منی کے۔ منی سے چلے تھے، اب دوبارہ منی میں آ رہے ہیں ہم لوگ جی۔ اب آپ دوبارہ منی آ جائیں گے، اپنے مکتب میں چلے جائیں، جو خیمہ ہے تسلی کے ساتھ وہاں پہنچ کر وضو بنا لیں، آرام کر لیں، ناشتہ کر لیں، کوئی جلد بازی نہیں ہے۔ 10 ذی الحجہ ہے، اب منی پہنچ کر 3 کام ترتیب سے کرنے۔ کتنے کام؟ 3۔ اسی لیے عرض کیا کہ یہ مصروف دن ہوتا ہے۔ سب سے پہلا کام 10 ذی الحجہ کا کیا ہے؟ جمرہ عقبہ، جس کو ہم کہتے ہیں بڑا شیطان۔ ابھی آپ کے سامنے آئے گا، 3 ستون بنے ہوئے، جس ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شیطان 3 جگہ ظاہر ہوا، اس جگہ علامتی طور پہ ستون بنائے گئے۔ دیکھیں یہ ستون بنے ہوئے۔ آپ جب منی سے جائیں گے نا تو پہلے جمرہ صغرا چھوٹا شیطان، پھر جمرہ وسطی درمیانہ شیطان، پھر جمرہ عقبہ بڑا شیطان آتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو منی سے جاتے ہوئے رمی کرنے کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیں، جو پہلا شیطان آئے گا اس کو کچھ بھی نہیں کہنا ہے پہلے دن، درمیان والے کو بھی کچھ نہیں کہنا ہے پہلے دن۔ ہمیں پہنچنا ہے کون سے شیطان کی طرف؟ تیسرے اور بڑے شیطان، ان 2 کو کراس کر کے آپ جائیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ ذہن میں رکھیں۔ تو منی میں پیچھے کریں، 3 کام کرنے ہیں۔ پہلے جا کر جو بڑا شیطان ہے اس کو کتنے کنکر مارنے؟ 7۔ پھر جب 7 کنکر مار لیں گے، پھر دوسرا عمل ہے قربانی کا۔ اس ترتیب کا لحاظ رکھنا واجب ہے دوستو، ترتیب سے ہوگا۔ قربانی اب بہت کم ہے کہ لوگ جا کے خود کریں، آپ کے گروپ والے اس کی ترتیب بنائیں گے، آپ آ کے ان کو بتا دیں گے کہ جی میں فلاں ابن فلاں، ان کے پاس لسٹیں ہوتی ہیں، میری رمی ہو گئی، میری قربانی آپ کر دیں۔ وہ پورے فون پہ رابطہ ہوتا ہے، سیٹنگ ہوتی ہے۔ جب تک وہ نہ کہیں کہ آپ کی قربانی ہو گئی تو آپ نے قطعاً حلق یا قصر نہیں کرنا، احرام نہیں اتارنا ہے، یہ احتیاط کریں گے۔ تو پھر قربانی کی تسلی کر لیں، جب قربانی کی اطلاع آ جائے کہ ہو گئی، پھر آپ جا کے سر کو یا تو گنجا کرائیں، یا اگر آپ کے بال بڑے ہیں تو پھر آپ کیا کروا لیں؟ قصر کروا لیں۔ جب یہ 3 کام ہو گئے دوستو، اب آپ احرام کی چادروں سے آزاد ہو گئے۔ کس سے آزاد ہو گئے؟ احرام کی چادروں سے۔ بات سمجھ گئے؟ حج ختم نہیں ہوا ہے ابھی، لیکن احرام کی چادریں آپ اتار سکتے ہیں۔ کتنے کام ہونے کے بعد؟ 3 کام۔ 10 ذی الحجہ کی رمی ہو جائے، پھر قربانی ہو جائے، اور پھر حلق یا قصر ہو جائے۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ آ جائے۔ اب رمی کرنی ہے، آپ منی سے روانہ ہوں گے دوستو۔ اب یہ کوئی ٹینشن والا مسئلہ نہیں رہا۔ ایک وقت تھا بھگدڑ مچتی تھی اور مسائل ہوتے تھے، اب راستے اتنے کشادہ ہے، 4 منزلیں ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، بالکل تسلی کے ساتھ آپ آئیں گے۔ پہلا دن ہے، ہمیں صرف ایک شیطان کو مارنا ہے، بڑے والے کو، اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں، تیسرے تک پہنچ جائیں۔ اچھا یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ آپ جب آئیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ اس کو پتھر مار رہے ہیں،
اب ہمارے ہاں پاکستان کا مزاج کیا ہے کہ ہم وہ کرتے ہیں جو نظر آتا ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا عید کی تکبیرات ہوتی ہے تو پھر ہم دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. تو اس لیے ان کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں شاید یہی والا ہے, اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. جب آگے جاتے ہیں کوئی اس کو بھی مار رہا ہوتا ہے. تو آپ تو سیکھ چکے ہیں نا دوستو, تو آپ جب جائیں گے تو پہلے دن اس کو ماریں گے نہیں ماریں گے, اس کو ماریں گے نہیں ماریں گے, ان دونوں کو دوسرے دن کے لیے رکھ دیں, تیسرے تک چلے جائیں اور وہاں جا کر اس کو 7 کنکر مارنے. کتنے کنکر؟ اور الگ الگ مارنے, چھوٹے کنکر ہو, بہت بڑا نہ ہو, چھوٹا ہو. اور یہ جو دائرہ بنا ہوا ہے اس دائرے تک پہنچ جائیں یا اس کے پیچھے جہاں بھی ہو, ایسا ہو کہ کسی کے سر پہ نہ لگے, بس یہ اس دائرے میں گرانا ہے. جب بعض لوگ ہمارے کیا سمجھتے ہیں کہ جی اس کو لگے گا تو شیطان کو لگے گا ورنہ کام نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے دوستو, ہم نے اس سرکل کے اندر پھینکنا ہے. انہوں نے ترتیب ایسی بنائی ہے کہ جو پتھر یہاں آئے گا وہ جا کے اس ستون کی جڑ سے خود ٹکرا جائے گا. اس کو ڈائریکٹ مارنے میں ایک بڑا نقصان ہے جو ہم نے دیکھا بھی ہے, علماء نے لکھا بھی ہے. اس لیے کہ انسان جذبات میں ہوتا ہے, کنکر مارا, ٹکرا کے واپس یہاں آ گیا ہے نا, سرکل سے باہر آیا. مارنے والے کو تو پتہ ہی نہیں ہے, وہ شمار ہی نہیں ہوگا دوست. اس لیے تسلی کے ساتھ اتنا مارے کہ اس دائرے میں آ جائے. اور ہر کنکر کو جب مارے بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن, بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن. اگر پورا یاد ہو, نہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر ایک پتھر, پھر بسم اللہ اللہ اکبر دوسرا پتھر, بسم اللہ اللہ اکبر تیسرا پتھر, تسلی کے ساتھ 7 کنکر آپ مار لیں گے پہلے دن. اور یہ آپ کا ایک عمل 10 تاریخ کا پورا ہو گیا. یہاں سے واپس آپ چاہیں تو اپنے خیمے میں آ جائیں, چاہے مکہ جائیں, گروپ والوں کو بتا دے کہ آپ کی کنکریوں کا عمل ہو گیا. اب دوسرے نمبر پہ کیا ہوگی دوستو؟ قربانی ہوگی. قربانی آپ کی ہو جائے تو پھر تیسرے نمبر پہ کیا ہوگا؟ حلق یا قصر ہو جائے گا. یہ کام آپ مینا کے خیمے میں بھی کر سکتے ہیں, وہاں بھی لوگ استرے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں تو کر لیں, اور وہیں جا کے نہا لیں. آپ کے پاس بیگ میں آپ کا جوڑا ہے, تینوں کام ہو گئے, مینا میں اس کو پہن لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. چاہے تو آپ مکہ اپنے ہوٹل چلے جائیں, عزیزیہ کے ہوٹل چلے جائیں, وہاں بھی ہو سکتا. ترتیب یہ ذہن میں رکھیں. جی دیکھیں, جب 3 کام ہو گئے, اب 10 ذی الحجہ کا دن ہے, اس کے بعد احرام کی چادریں اتار دیں. بات سمجھ گئے دوستو؟ اچھا, اب ہے معاملہ دوستو طواف زیارت کا. طواف زیارت کو بھی فرض کہا گیا نا, فرض ہے. یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ طواف زیارت کی ادائیگی کے لیے ہمارے پاس کتنے دن ہیں؟ جی 3 دن ہیں, 10, 11 اور 12. 10 کی صبح سے لے کر 12 ذی الحجہ کی مغرب تک 3 دن ہے. کسی بھی دن آپ جا کے طواف زیارت اپنا مکہ مکرمہ میں کر سکتے ہیں. لہٰذا اگر چاہے تو اسی دن یعنی 10 تاریخ کو مکہ جا کے طواف زیارت بھی کر لیں, اس سے بھی فارغ ہو جائیں اور مینا واپس آ جائیں. اور اگر اس دن ہمت نہیں ہے تو رمی کر کے واپس اپنے خیمے میں چلا جائے اور مینا میں نمازیں پڑھتا رہے, صحیح ہے. لیکن تجربہ یہ ہے کہ جو فیملی والے حضرات ہوتے ہیں وہ 10 ذی الحجہ کو کوشش نہ کریں تو اچھا ہے. رش ہوتا ہے بہت زیادہ. اکیلے ساتھی یا نوجوان ساتھی ہوں تو وہ چلے جائیں اور جا کر اپنا طواف زیارت بھی کر لیں, 2 رکعت نفل پڑھ لیں, صفا مروہ کی سعی کر لیں, تو ان کا طواف زیارت مکمل ہو جائے گا. فیملی والے حضرات 11 کو جائیں. 10 کو بھی رش ہوتا ہے, 12 کو بھی رش ہوتا ہے. درمیان کا دن نسبتاً بہتر ہوا کرتا ہے. بہرحال 3 دن ہمارے پاس ہے. جی تو اگر طواف زیارت آپ نے کر لیا, 2 رکعت نفل یہاں پڑھ لے طواف زیارت کے بعد, اور پھر اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کر لیں. بات سمجھ گئے؟ آپ احرام میں نہیں ہوں گے دوستو, اس لیے کہ احرام تو آپ نے اتار دیا نا. 10 تاریخ کے 3 کام جب ہو گئے نا, احرام اتر جائے گا آپ کا. یہ طواف زیارت آپ سادہ کپڑوں میں کریں. جی اچھا جی, اب آ گئی 11 ذی الحجہ. 10 ذی الحجہ کو آپ نے کتنے شیطانوں کی رمی کی تھی؟ 1 شیطان کی, اس کو 7 کنکر مارے.
11 کو تینوں کی رمی کرنی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ 10 تاریخ کو رمی کا وقت فجر کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، آپ جاتے ہی جب مارنا چاہیں مارے، لیکن 11 اور 12 کی جو رمی ہے اس کا وقت ہے زوال کے بعد۔ کس کے بعد؟ زوال تقریباً 12، 12:15، 12:30 اتنے بجے ہوتا ہے۔ وہاں پر لوگ اعلان ہوں گے کہ چلیں جی رش ہو گیا ہے، چلے جی رمی کر لیں۔ ہم اپنی ترتیب پر حج کریں گے، اس میں کبھی بھی ادھر ادھر کہ جی بھئی وہ یہ مسئلہ بتا رہے، یہ مسئلہ بتا رہے۔ اہل عرب وہ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں دوستو، ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں۔ اتنی واضح سی بات ہے، اس لیے اس میں انسان پریشان نہ ہو، سب اپنی جگہ پر صحیح ہے، ہم اپنی ترتیب پر جائیں گے۔ تو 11 ذی الحجہ کی رمی کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ زوال کے بعد۔ زوال جب ہو جائے ترتیب سے جا کر اب ایک ایک کی رمی کرنی ہے۔ پہلے نمبر پہ آئے گا جمرہ اولا، چھوٹا شیطان، اس کو 7 کنکر مارے، پھر درمیانے کو 7 کنکر مارے، پھر بڑے کو 7 کنکر مارے، 7 کنکر مار دیے۔ بات سمجھ گئے؟ 11 کا کام ہو گیا آپ کا۔ پھر اب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں۔ اگر آپ 10 کو طواف زیارت کر چکے ہیں تو دوبارہ تو جانے کی ضرورت نہیں ہے نا، اپنے خیمے میں آ جائیں۔ اور اگر نہیں کیا اور آج ارادہ ہے 11 کو تو مکہ چلے جائیں، یا تو واپس خیمے میں آ جائیں، اور اگر طواف زیارت نہیں کیا طواف زیارت سے فارغ ہو کر مینا آئے اور نمازیں پڑھتا رہے۔ جی اب دیکھیں، یہ پہلا شیطان ہے، اس کو 7 کنکر مارے، پھر اس کو مارے، پھر اس کو مارے۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ سنت یہ ہے کہ جب دوسرے دن اس شیطان کو 7 کنکر ماری تو اس کے اور اس کے درمیان دعا مانگنا سنت ہے، ٹھیک ہے؟ کونے پر ہو کر دعا مانگ لیں، مجمع میں نہیں۔ اور پھر جب اس کو کنکر مارے تو اس کے اور اس کے درمیان بھی دعا مانگنا سنت ہے، کونے پر ہو کر دعا مانگ لیں۔ اور جب اس کو مار لیں تو پھر اس کے بعد چونکہ کوئی شیطان نہیں ہے نا، لہٰذا سیدھا خیمے میں واپس آ جائیں۔ تو آسان مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ جس رمی کے بعد رمی آ رہی ہے ان دونوں کے درمیان دعا مانگنا سنت ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو 11 کو اگر آپ نے طواف زیارت نہیں کیا، جا کے مکہ میں اپنا طواف زیارت کر لیں جی۔ اب ہو گئی 12 ذی الحجہ۔ 12 کو بھی رمی کا وقت کب شروع ہوگا دوستو؟ زوال کے بعد۔ ترتیب سے جا کر پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو 7 کنکر مار دیے۔ اگر طواف زیارت نہیں کیا اب تک تو اب کیا کرنا ہے؟ لازماً آج کرنا ہے، اس لیے کہ آج تو آخری دن ہے نا، لازماً مکہ جا کر آج غروب سے پہلے طواف زیارت کر لیں۔ اور اگر کر چکا ہے، طواف زیارت بھی ہو چکا ہے اور 12 کی رمی بھی ہو گئی، تو اب کیا کر سکتا ہے دوستو جی؟ تو یا تو چاہے مکہ واپسی کر لیں، اس لیے کہ حج کے 5 ضروری دن پورے ہو گئے نا، مکہ واپس آ جائے۔ اور اگر چاہے چھٹا دن جو 13 ذی الحجہ کی رمی کے لیے رک جائے تو مسنون ہے۔ حضور علیہ السلام نے 13 ذی الحجہ کی رمی خود فرمائی، لیکن فرمایا یہ لازم نہیں ہے، سمجھ گئے؟ تو اگر سہولت ہو، انسان سمجھے کہ میں کر سکتا ہوں۔ اس کی وجہ دوستو یہ کہ 12 کو مینا بالکل سنسان ہونے لگتا ہے، اور فیملی کے ساتھ رکنا پھر انسان کو ایک عجیب سا ہوتا ہے۔ اگر گروپ کا نظم ہو یا آپ اکیلے ہیں، مستورات نہیں ہے، پھر تو ٹینشن نہیں، لیکن مستورات کے ساتھ مینا میں اس صورت میں رکے جب آپ کا گروپ سسٹم بنا رہا ہو پورا، اس لیے کہ مینا تقریباً خالی ہو جاتا ہے دوستو۔ تو اس لیے یہ تسلی کر لیں، اگر آپ 13 کی رمی کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر اطمینان کر لیں، اور اس کی رمی بھی کیا ہے دوستو؟ مسنون ہے۔ لیکن 13 کی رمی میں تھوڑی سی گنجائش ہے، آسانی ہے، وہ کیا ہے دوستو جی؟ 13 کی رمی زوال کے بعد کرنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی 13 کو فجر کے بعد جا کے رمی کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ 10 ذی الحجہ جو پہلے دن کی رمی تھی اس کا وقت کب سے شروع ہو رہا تھا؟ فجر کے بعد۔ 11 کو زوال کے بعد، 12 کو، 13 کو فجر کے بعد کر سکتا ہے، زوال کے بعد افضل ہے۔ تینوں کی رمی کر کے 7 کنکر جی۔ یہ ہے وہ صورتحال کہ 12 کی رمی کے بعد آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں کہ آپ چاہیں تو مکہ چلے جائیں، چاہے تو آپ مینا میں 13 کی رمی کے لیے رک جائیں جی۔
جی اجازت ہے کہ طلوع کے بعد جا کر تینوں جمرات کی رمی کرے، ورنہ بہتر ہے کہ زوال کے بعد کریں. یہ 13 کی بات ہو رہی. جی اچھا، اب حج کے فرائض سب پورے ہو گئے، احرام کھل گیا، آپ فارغ ہو گئے. اب ایک واجب رہ گیا ہے دوستو، جس کو کیا کہتے ہیں؟ طواف وداع. یہ لفظ الوداع سے ہے. وداع کہتے ہیں رخصت. چونکہ اب حاجی رخصت ہو رہا ہے، جا رہا ہے، تو ایک واجب رہ جاتا ہے طواف وداع، کہ رخصت ہونے سے پہلے کوئی بھی طواف کرنا. یہ عام کپڑوں میں ہوگا، 7 چکر اور 2 رکعت نفل پڑھنے ہوتے ہیں طواف وداع میں. وطن واپسی سے پہلے طواف وداع کر لیں. یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، علماء نے لکھا ہے کہ حج سے فارغ ہو کر اگر کوئی مسلمان کوئی بھی نفلی طواف کر لے گا، نفلی طواف، وہ نفلی طواف خود بخود کس میں کنورٹ ہو جائے گا؟ طواف وداع میں ہو جائے گا. بات سمجھ گئے؟ یعنی مقصد اس مسئلے کے سمجھانے کا یہ ہے کہ انسان ہے نا، اگر طواف وداع کی نیت ذہن سے نکل گئی، الفاظ نہیں کہے اس نے، اور کوئی نفلی طواف اس نے کر لیا اور اپنے ملک واپس آ گیا، تو ٹینشن نہ لے، اس کا وہ نفلی طواف خود بخود طواف وداع ہی بن جائے گا. بات سمجھ گئے دوست؟ بس یہ طواف وداع جب آپ کا ہو گیا تو حج کے تمام فرائض، تمام واجبات، تمام اعمال پورے ہو گئے اور آپ مستند حاجی صاحب بن گئے. لہذا طواف وداع میں 7 چکر لگائیں، 2 رکعت نفل پڑھیں. طواف وداع میں سعی کریں گے دوستو؟ جی نہیں کریں گے. طواف وداع میں سعی نہیں ہوگی. بات سمجھ گئے؟ طواف وداع میں سعی نہیں ہے. طواف زیارت میں ہے، طواف وداع میں سعی نہیں ہے. جی یہ ختم ہو گئی حج کی تفصیلات. اچھا، اب یہ لفظ ہے جنایات کا. مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ نے جیسے سنا کہ احرام کی پابندیاں ہیں، بعض دفعہ انسان سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں اس کوتاہی کا ازالہ کیسے ہوگا؟ دم دینا پڑتا ہے. اب یہ ساری تفصیلات دوستو ایک مجلس میں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ فرق ہوتا ہے. اس میں درخواست یہ ہوتی ہے کہ آپ حضرات اپنے علماء سے جڑے رہیں. اگر آپ کے گروپ میں علماء ہے تو ان سے رابطہ رکھیں. دیکھیں یہ ہمارا تجربہ ہے، جو ساتھی خود سے مسئلہ حل کرتا ہے اس نے بہت بڑا نقصان اٹھایا. دم دینا پڑتا ہے اور وہاں آتا ہے پھر غصہ، اس لیے کہ اب ایک دم 500-600 ریال کا ہے. اب آپ حج پہ اتنا خرچہ کر کے گئے اور کراچی واپس آ رہے، پتہ چلا بھائی 600 ریال کا دمبا لینا ہے، پھر غصہ آتا ہے. پھر انسان جب غصہ آتا ہے تو کہتا ہے بھائی یہ بتاتے نہیں ہے، وہ سمجھاتے نہیں ہے، گروپ والے کو الگ برا بھلا کہہ رہے ہیں. ہر چیز جو سمجھ نہیں آئی نا فوراً پوچھ لیں. دوسری اہم بات یہ کہ دیکھیں جتنے ساتھی ہیں، جو بھی حج پہ عمرے پہ جا رہا ہے، ہم کسی نہ کسی مسجد سے جڑے ہوئے ہیں نا، کسی نہ کسی مسجد سے، اس مسجد کے امام صاحب سے، علماء سے جڑے ہوئے. تو آپ جن کے ساتھ جڑے ہوئے ہوئے ہیں یا جن پر آپ کو اطمینان ہوتا ہے، ان کا نمبر اپنے پاس رکھیں. جہاں آپ کو کوئی مسئلہ الجھ جائے نا اور وہاں پر کوئی دستیاب نہیں ہے، تو اپنے امام صاحب سے، عالم سے رابطہ کریں کہ جی یہ مسئلہ ہے حضرت، مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہے. کرنے کے بعد مسئلہ پوچھنے کا فائدہ نہیں، لہٰذا پہلے مسئلہ پوچھ لیں پھر کام کریں. تو بہرحال یہ دم کی ایک ترتیب ہوتی ہے، اس کو موقع پر سمجھنا ضروری ہے. جی یہ بھی مختلف شکلیں ہیں. میں نے عرض کیا کہ اب اس کی تفصیل، خوشبو لگائی، سلا ہوا کپڑا پہنا، سر چہرے کو ڈھانپا، بال کاٹ لیا، ناخن کاٹ لیا، ایک جماع کا ہم بستری کا ارتکاب ہو گیا، سب میں فرق آتا ہے حکم کے اعتبار سے. جی آگے ختم. اب حج ہو گیا دوستو، تفصیل آپ کے سامنے آ گئی، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اچھا، اب مکہ مکرمہ میں کچھ جگہ ایسی ہے کہ جو بڑی اہم زیارات ہیں، چونکہ یہ تو ہمارے ایمانی مراکز ہیں نا، اور وہ جگہ ہیں جہاں اللہ کے پاک پیغمبر کے قدم پڑے ہیں، آپ کی زندگی گزری ہے. تو ایسی زیارات پہ بھی ضرور انسان جائے. یہ موقع ہمیشہ تو ملتے نہیں ہیں. تو وہ جگہ جہاں حضور علیہ السلام نے کہیں پر رات گزاری ہے، کہیں کئی دن گزارے ہیں، وہ سب جگہ انسان دیکھ لیں. یہ ہے غار حرا. آپ جانتے ہیں وہ جگہ جہاں حضور علیہ السلام پر پہلی وحی اتری ہے، پہلی وحی اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق.
تو یہ وہ غار حرا ہے، اور یہ نسبتاً اتنا مشکل نہیں ہے. بہت سارے احباب چلے بھی جاتے ہیں، ہمت کر جاتے ہیں. اور اب ایک حد تک اس میں سیڑھیاں بھی بنا دی گئی ہے، مشکل سیڑھیاں ہیں لیکن بنی ہے. اگر ایسے نوجوان طاقتور ساتھی ہوں وہ ہمت کرتے ہیں چلے بھی جاتے ہیں، لیکن مستورات کے ساتھ یا بیمار حضرات کبھی بھی ایسا ارادہ نہ کریں. جی یہ باہر سے غار حرا ہے، آپ کو نظر آئے گا، لے جاتے ہیں گروپ والے، دکھاتے بھی ہے. تو بڑی بابرکت جگہ ہیں، حضور علیہ السلام سے نسبت ہے ان کی. جی یہ ہے غار ثور، یہ مشکل ترین جگہ ہے. وہ غار جہاں حضور علیہ السلام ہجرت کی رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے، اور اس غار میں 3 دن 3 راتیں گزاری آپ. اور یہ اس کا راستہ بے انتہا پیچیدہ ہے، مشکل ہے. وہاں نیچے سے دیکھ کے انسان حیران ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ انسان کیسے چڑھا ہوگا، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر گئے ہیں اس میں. تو بہرحال نیچے سے تو انسان اس کی زیارت ضرور کر لیں، اس کو دیکھ لیں. جی یہ دوستو مکہ میں ایک مسجد ہے، اور یہ حرم سے زیادہ دور نہیں ہے. مسجد جن، چھوٹی سی ایک مسجد ہے. ایک موقع پر حضور علیہ السلام سے جنات کی ایک جماعت نے آ کر ملاقات کی تھی، آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے. اس جگہ پر یہ مسجد بنائی گئی ہے، مسجد جن کے نام سے. جی یہ جنت المعلی ہے جو مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے. جیسے مدینہ کا قبرستان کیا ہے دوستو؟ جنت البقیع ہے. یہ معلی ہے، اور اس میں بھی ہزاروں صحابہ صحابیات مدفون ہیں. اور اسی میں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی قبر بھی ہے جنت المعلی میں. اچھا، یہ مکہ مکرمہ کے شہر میں ہی ایک راستے میں بیچ سڑک میں ایک جگہ آتی ہے جو بعض دفعہ ڈرائیور بتا دیتے ہیں، کبھی نہیں بتاتے. لیکن یہ مقبرہ ہے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا. یہ ان کی قبر مبارک ہے. یہ مقام صرف کہلاتا ہے، مکہ سے تھوڑا سا باہر نکل کے برلب سڑک بالکل، یہ ان کی قبر مبارک ہے. یہ تو یہاں بھی انسان ضرور جائے، حاضری دیں. یہ جگہ ہے مجر الکبش. کبش کہتے ہیں عربی میں مینڈے کو، دمبے کو. آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، لیکن جب چھری چلائی تو ذبح کیا ہوا؟ دمبا ذبح ہوا. تو یہ منی میں وہ پہاڑ ہے، اور یہ ایک نشانی لگی ہوئی ہے جہاں کبش ذبح ہوا، یعنی ایک دمبا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے ذبح ہوا. اور یہ منی میں ایک جگہ آتی ہے، وہاں جو مقامی لوگ ہوتے ہیں ڈرائیور وغیرہ وہ بتاتے ہیں. تو یہ بہرحال تاریخی زیارات کی جگہ ہیں، اس کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ طائف ہے دوستو. مکہ مکرمہ سے نکل کے الگ شہر ہے طائف کا، جس کا آپ نے تذکرہ سنا ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات مبارکہ میں خود بھی طائف تشریف لے گئے، اور یہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بڑی بدسلوکی کی تھی نا، بڑی زیادتی کی. اور یہاں سے آپ زخمی حالت میں مکہ مکرمہ واپس آئے تھے. یہ طائف کا علاقہ ہے، لیکن اسی طائف کے ہی ایک قریہ میں، ایک گاؤں میں حضور علیہ السلام کی بچپن کے 4 سال گزرے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی گود میں، آپ کی رضاعت میں. تو طائف بہرحال ایک بڑا تاریخی علاقہ ہے. اور چونکہ طائف جا کر واپسی میں ایک میقات آتا ہے دوستو، تو بہت سارے لوگ عمرہ مکہ مکرمہ سے دوسرے تیسرے عمرے کا ارادہ کرتے ہیں. تو ایک آپشن یہ بھی ہے کہ آپ طائف چلے جائیں، بڑی خوبصورت جگہ بھی ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے چچزاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مسجد بھی ہے، ان کی قبر مبارک بھی ہے. یہ ان کی مسجد ہے، حضرت مسجد عبداللہ ابن عباس کے نام سے. اور یہ 4 دیواری جو آپ کو نظر آ رہی ہے دوستو، اس کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی قبر ہے. بالکل انہوں نے بند کر دیے، کوئی دروازہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر. یہاں پہ عبداللہ ابن عباس کی قبر ہے. تو یہ بڑی تاریخی مسجد ہے، اور ان کی قبر مبارک بھی یہیں پہ، تو اس کی زیارت کے لیے بھی ضرور جانا چاہیے. جی اور یہ اس کے ساتھ پھر ایک احاطہ ہے جس میں چھوٹا سا قبرستان ہے. یقیناً اس میں بھی صحابہ مدفون ہوں گے، اس کو بھی بند کر دیا گیا. جی یہ مسجد عبداللہ ابن عباس اندر سے ہے. جی اچھا، طائف میں ایک اہم ترین جگہ ہے، ایک بستان باغ ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضور علیہ السلام کو طائف کے لوگوں نے تنگ کیا، پریشان کیا،
آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگایا، وہ آپ کو پتھر مارتے تھے، تو راستے میں ایک باغ آیا انگور کا، اور ایک ملازم انگور کے باغ میں کام کر رہا تھا. اس نے دیکھا درخت سے کہ ایک آدمی ہے، اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا ہے اور پیچھے سے بچے اس کو پتھر مار رہے ہیں. تو یہ بہت حیران ہوا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے اس باغ میں داخل ہوئے. یہ جو غلام خادم تھا اس کا نام تھا عداس، عداس نام تھا، اور یہ دو بھائیوں کا باغ تھا. تو عداس نے کیا کیا، کھجور کا خوشہ لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ یہ تناول فرمائیں. اس نے بڑی خدمت کی اور پھر آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، یہ لوگ آپ کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے اس کو دعوت دی. عداس اسلام لایا اور یہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوا. یہ طائف میں باغ ہے بستان عداس کے نام سے، اور مسجد بھی ہے. جی یہ مسجد ہے، بالکل سڑک کے کنارے ہے، مسجد عداس کے نام سے بنی ہے. اس کو اب بند کر دیا گیا لیکن راستہ ہے. ہم یہاں اوپر چڑھ کر گئے، پورا دیکھا اس مسجد کو. اب ایسا لگتا ہے کہ جلد ہی اس کو بھی بند کر دیا جائے گا. یہ وہ مسجد عداس ہے جہاں اس عداس غلام سے آپ نے ملاقات کی تھی اور وہ آپ کے ہاتھ پر ایمان لایا. جی تو یہ طائف کا علاقہ ہے مکہ کے قریب. سہولت ہو تو انسان یہاں بھی ضرور جائے، وہاں سے احرام باندھ کے بھی عمرہ کر سکتے ہیں. تو یہ بہرحال مکہ کی زیارات تھی اور حج کا طریقہ تھا. کل کی جو آخری مجلس ہوگی انشاءاللہ وہ مدینہ منورہ حاضری سے متعلق ہے، مسجد نبوی کے آداب سے متعلق ہے، اور مدینہ کی جو اہم زیارات ہے انشاءاللہ اس سے متعلق ہوگی. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اگر کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو چند منٹ ہیں ہمارے پاس، پوچھ سکتے ہیں، ورنہ تو پھر دعا کر لیں. دعا کر لیتے ہیں. جی دوران طواف کی کوئی مسنون مستقل دعا نہیں ہے. طواف کے جتنے چکر ہیں آپ کتابیں وغیرہ لیں گے، اس میں لکھا ہوتا ہے پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا. یہ سب علماء کے یا بزرگوں کے ایک تجربات ہیں، پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ جتنی دعائیں یاد ہو ہمیں، یا قرآن کی جتنی صورتیں ہیں یا اپنی زبان میں دعائیں ہیں، وہی مانگنا زیادہ افضل ہے، طواف کے اندر بھی اور سعی کے اندر بھی. مزدلفہ کے اندر آپ نے بتایا کہ 2 رکعت پڑھنی ہے، قصر پڑھنی ہے جی عشاء کی نماز. تو اگر مطلب پڑھنا ان کا قیام ہو مکے کے اندر پہلے، جی اس کے بعد مزدلفہ آئے تو پھر پوری پڑھنی ہوگی. یہ اہم بات ہے کہ مزدلفہ میں جیسے میں نے عرض کیا کہ عشاء کی 2 رکعت پڑھنی ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہماری مدت اقامت مکہ میں پوری نہ ہوئی ہو، یعنی ہم مسافر ہوں. لیکن اگر مکہ میں ہم مقیم ہوں، یعنی 15 دن سے زیادہ ہمارے گزر چکے ہوں، تو ایسی صورت میں پھر پوری نماز پڑھی جائے گی وہاں پر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.